الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اس سورت کے شروع میں یہود کی بدعہدی کا تذکرہ اور ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے جو اہل ایمان پر احسانات فرمائے ان کا ذکر ہے. مسلمانوں پر احسانات کرتے ہوئے اللہ نے جو ان کو کامیابیاں عطا فرمائی بغیر زیادہ مشقت اور محنت کے، بغیر گھوڑے اور اونٹ دوڑائے، ان کا تذکرہ ہے. پھر اموال خیر جو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمائے ان کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا ذکر ہے. پھر یہودیوں کی مزید بدعہدیوں کا، ان کے مزاج کا تذکرہ ہے کہ یہ بدعہدی جو ہے ان کی طبیعت میں، ان کی سرشت اور ان کے مزاج میں شامل ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ منافقین کا تذکرہ اس طرح ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور دعوے کیے، اور اس کے ذیل میں منافقین کی کچھ عادات بد اس کا ذکر ہے، اور اس کے حوالے سے اہل ایمان کو حوصلہ بھی دیا گیا ہے اور اہل ایمان کو ان کی بد عادات سے بچاؤ کا بھی حکم دیا گیا ہے. اب اس سورت کے آخری رکوع میں، تیسرے رکوع میں مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر سارا کلمہ پڑھنے والے مومن ان کو عمومی نصیحت فرمائی گئی. اس میں جو پختہ مومن ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو منافقین ہیں جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یہ نصیحت ان کے لیے بھی ہے. تو مجموعی طور پر ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلانے والے کو اس سورت کے آخری رکوع میں اللہ نے عمومی نصیحت فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھے ہر جان جو اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے. یہ دنیا آج ہے، اس کو الدنیا بھی کہتے ہیں. دنیا دونوں سے نکلا ہے، دونوں قریب کی چیز کو کہتے ہیں. الآخرہ بعد میں آنے والی کو کہتے ہیں. الآخرہ تو بعد میں کل آتا ہے، ایک ہوتا ہے آج اور ایک ہوتا ہے کل. تو یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، آج نقد اور کل ادھار. تو کل ادھار مطلب ہے قیامت کے بعد ادھار ہوگا. تو دنیا میں کیا ہے؟ نقد ہے. تو آج دنیا ہے اور کل کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی. تو دنیا قریب ہے، اس کے دونوں کی وجہ سے، اس کے قرب کی وجہ سے اس کو الدنیا بھی کہتے ہیں اور الیوم آج بھی کہتے ہیں.
تو آخرت کیونکہ دنیا کی بنسبت بعد میں آتی ہے، دنیا ختم ہوگی تو آخرت آئے گی، تو اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت کہتے ہیں آخر میں آنے والی، بعد میں آنے والی، دوسرے نمبر پر آنے والی، تو اس لیے اس کو آخر کہتے ہیں اور کل بھی کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ، اور دیکھے، نفس، ہر جان، ما قدمت لغد، جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا۔ تو یہ سچے مومنوں کو بھی نصیحت ہے کہ کیا کہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو ہوتی نا فتح، کامیابی، انسان کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے، خراب کرتی ہے، تھوڑا سا نہیں کرتی۔ فتح کا بھی کہتے ہیں اپنا ایک کیا ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، کامیابی کا بھی اپنا کیا ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے۔ تو فتح، کامیابی اور کامرانی یہ بھی انسان کے دماغ سے اللہ کی یاد کو بعض اوقات کیا کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے، محو کر دیتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے، انسان فتح کے نشے میں بعض اوقات اس تعلق کو کیا کر بیٹھتا ہے، بھولا بیٹھتا ہے۔ تو یہ نصیحت فرمائی اہل ایمان کو کہ ٹھیک ہے، تمہیں بنو نذیر کے مقابلے میں ہم نے فتح دی اور دیگر معاملات میں تمہیں کامیابی دی، اور بغیر کچھ ہاتھ ہلائے تمہیں ہم نے مال غنیمت عطا فرمایا۔ تو اس کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے بولنے شروع کر دو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دو، متکبر بن جاؤ، اور یہ ساری کامیابیاں دینے والی ذات، اس ذات کو بھلا بیٹھو، اور اس دنیا کی ساری فکر تم کرو، اور جو آخرت کی فکر ہے اس کو تم احسان فراموش بن کے اس کو بالکل ہی بھول جاؤ۔ تو ہمیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر جان دیکھے، ما قدمت لغد، جو اس نے آگے کل کے لیے بھیجا۔ تو جو مخلص مومن ہے ان کے لیے نصیحت ہے کہ تمہیں کامیابی ملی ہے، تمہیں فتح ملی ہے۔ اس فتح اور کامیابی کے نتیجے میں کہیں آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھنا، کہیں کل کی تیاری سے غافل نہ ہو جانا۔ جیسے دنیا میں کسی کو کامیابی ملے تو وہ نماز بھی بھول جاتا ہوتا ہے، ایسے کہ نہیں ہوتا۔ جس دن الیکشن جیت جائے اس دن نماز بھی کیا ہوتی ہے، لگڑے میں آ جاتی ہے۔ جیتنے والے کے لگڑے میں تو آتی، ہارنے والے بھی یا تو نماز بھولے ہوتے، ووٹ تھوڑے زیادہ مل جائے تو نماز کس کو یاد رہتی ہے۔ تو اسی طرح اگر دشمن کے مقابلے میں تمہیں کامیابی ملی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کو فراموش کر بیٹھو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ، اور ہر جان دیکھے، ما قدمت لغد، جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا۔ اچھا، یہ نصیحت ہے منافقین کو بھی۔ منافقین میں سے جس کے ذہن میں اور جس کے خیال میں اور جس کی سوچ اور فکر میں کچھ تھوڑی سی رغبت ایمان کی، دین کی، شریعت کی باقی ہے، ایک بندہ بالکل ہی منافق ہے اور اس کی ایمان بالکل ہی نہیں ہے، تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک تھوڑا سا بھی تعلق اگر اس کے ذہن میں دین کا ہے، اللہ کا ہے، تو اس کو بھی نصیحت ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے کیا کرو، یہ دنیا ہے جس کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو اور جس کی مصیبتوں میں تم پھنسے ہوئے ہو، کبھی یہودیوں کی گود میں جا کے بیٹھتے ہو، کبھی عیسائیوں کے ساتھ یاریاں لگاتے ہو، کبھی ان کے ساتھ ریشہ دوانیوں میں مشغول ہو جاتے ہو، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے تم سکیمیں اور منصوبے بناتے ہو، کل مرنا نہیں ہے۔ تو یہ مخلص مومنوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور جو منافق ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنے آپ کو کیا کر لو، ٹھیک کر لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ کی مہلت اور وقت باقی ہے نا، اس سے پہلے پہلے ٹھیک ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ اور دیکھے، نفسٌ ہر جان، ما قدمت لغد جو اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے۔ تو جائزہ لیتے رہنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہر دکاندار روزانہ اپنی آمد کا، اپنی وہ خرچ کا حساب لگا کے جائزہ لیتا ہے کہ آج میری دکان میں ترقی کتنی ہوئی ہے یا آج میں نے نقصان کتنا اٹھایا ہے، ایسے ہی ہر مومن کو روزانہ جائزہ لینا چاہیے کہ کل جو میرا اکاؤنٹ ہے آخرت کا، اس میں میرا کریڈٹ کتنا ہے اور اس میں سے میں نے کتنا بیلنس جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے، نکلوا دیا ہے، اور میں اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر بما تعملون خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ جو دوبارہ نا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ پہلے والے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اتقوا اللہ کی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ کیا ہے؟ مزید تاکید ہے۔ اور درمیان میں چونکہ وقفہ آ گیا تھا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بات آ گئی تھی، اس لیے دوبارہ کہا ہے۔ اصل میں وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈر جاؤ، آگے فرمائے ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کیوں ڈر جاؤ اللہ سے؟ اللہ سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت کیوں ہے؟ کیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو خوب اچھی طرح کیا کرتا ہے؟ اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو جو کہ تمہارے ہر عمل کی، ہر چھوٹے بڑے کام کو اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے، تو اس لیے اس اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ تو جو کہ درمیان میں وقفہ آ گیا، اس لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ دوبارہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ اور دیکھے، نفس ہر جان، ما قدمت لغد جو اس نے کل کے لیے آگے بھیجا، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون۔ وَلَا تَكُونُوا نہ ہو جاؤ، مت ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ جو اللہ کو بھول گئے، جنہوں نے اللہ کو کیا کیا؟ بھلا دیا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ جیسے فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ غیر المغضوب ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا کیا ہوا؟ غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا، تو ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا۔ یا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، یا جنہوں نے اللہ کو کیا کیا؟ بھول گئے۔ اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو کام بتایا انہوں نے وہ کام نہیں کیا، یہ ہے بھول جانا۔ جیسے آپ کسی کو بیٹے پانی لے کے آؤ، وہ باہر جا کے کھیلنا شروع ہو جائے ہی نا، تو کیا مطلب اس نے آپ کی بات کو کیا کیا ہے؟ بھلا دیا، بھول گیا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو نہیں پڑھی، اللہ نے کہا میرے نبی کی مانو نہیں مانی، اللہ نے کہا مجھے اکیلا سمجھو اور مانو، وہ نہیں مانے۔ تو نسوا اللہ اللہ کے احکامات کو انہوں نے پسے پوچھ ڈال دیا، اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ نے جن چیزوں سے ان کو روکا تھا ان باتوں کو بھی نہیں مانا، تو جس سے روکا وہ کرنا شروع کر دیا، جو حکم دیا اس سے ادائیگی سے انکار کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ تو اللہ نے بھلا دیا ان کو، انفسہم ان کی اپنی جانیں، یہ بطور سزا ہے۔
وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اتنا غافل کر دیا کہ بالآخر وہ اپنے آپ کو بھی کیا ہو گئے، بھول گئے۔ کیوں بھائی؟ جو کافر ہوتا ہے اور جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، یہ دراصل دشمنی اللہ سے کرتا ہے کہ اپنے آپ سے کرتا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت وہ دھوکہ دیتے الا انفسهم، کس کو؟ اپنے آپ کو۔ تو نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی صدا کے طور پر فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ان کی اپنی جانیں بھی کیا کی، وہ بھی بھلوا دی، ان کو اپنی جانیں بھی بھول گئی۔ تو مراد یہودی، پیچھے سورت میں تذکرہ کس کا ہوا ہے؟ یہودیوں کا۔ پھر مراد ہے یہاں پہ منافقین، یہودیوں کے ساتھ تذکرہ کن لوگوں کا ہوا ہے؟ منافقین کا۔ تو منافق یہودیوں نے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر رہتے، معاہدے کے مطابق عمل کرتے اور میل ملاپ رکھتے اور چلو اپنے دین پر بھی رہتے، لیکن ان کی دنیا داری کے اعتبار سے بھی یہ ان کے لیے کیا تھا؟ اچھا تھا نا۔ ان کے وہ کاروبار تھے، ان کے وہ جناب وہاں پہ باغات تھے، بہترین مکانات اور گھر تھے، دنیاوی ایمان قبول نہ کرتے، دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے فائدہ کس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی نہ کرتے، وہاں رہتے۔ تو لیکن جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کی سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اپنے مقاصد وہ بھی بھلوا دی، ان کا جو اپنے خیالات تھے، ان کے جو عمل تھے، ان کے جو اپنا فائدہ تھا، ان کے اپنے نفس کے جو فوائد اور مفادات تھے، اللہ نے ان کو وہ بھی کیا کیے، وہ اس کی سزا کے طور پر اپنے ہی دشمن بن گئے۔ دشمنی بھائی نقصان اللہ کے نبی کا ہوا ہے، رسول اللہ کا کیا نقصان ہے، اہل ایمان کا کیا نقصان ہے؟ اصل میں جو انہوں نے کیا اس کا نقصان کس نے بھوگتا ہے؟ انہوں نے خود بھوگتا ہے۔ اور میں تو اے وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا یا جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ، تو بھلا دیا ان کو اللہ نے، انفسہم، ان کی اپنی جانیں، ان کو اپنا۔ اچھا منافقین کا بھی یہی معاملہ ہے، منافقین نے بڑی سکیمیں لڑائی یہودیوں کے ساتھ، یہ کریں گے وہ کریں گے، تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، تم کرو۔ نقصان کس کا ہوا بھائی؟ یہودیوں کا ہوا تو منافقین کا بھی ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب سے بڑا نقصان کہ رسول اللہ جو ان پہ اعتماد کرتے تھے وہ اعتماد کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خبردار کر دیا، مسلمان ان سے کیا ہو گئے؟ ہوشیار ہو گئے۔ اور پھر ایمان کے ضائع ہونے کے ساتھ ان کی آخرت تھی وہ دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت۔ یہودیوں کے ساتھ بھی ایسی ہوا، ان کی دنیا داری بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور منافقین کے ساتھ بھی ایسے ہوا، نہ ان کی دنیا باقی رہی اور نہ ان کی آخرت باقی رہی، خسرت دنیا والآخرت۔ وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ، تو بھلا دیا ان کو اللہ نے، انفسہم، ان کی اپنی جانیں، اولئک، یہی لوگ، ہم الفاسقون، نافرمان ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ منافق ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، دنیا کی جتنے بھی گروہ ہیں، یہودیوں کے فرمایا 72 فرقے ہیں، مومنوں کے فرمایا کتنے ہوں گے؟ مسلمانوں کے 73 ہوں گے، 73 کے بجائے 730 ہو جائیں، 72 کے بجائے 720 یا 7200، جتنے بھی بن جائیں، جو آخری تقسیم ہے وہ دو ہے۔ وہ آخری تقسیم کیا ہے؟ دو۔ کیا؟ یا جنتی یا جہنمی، بس یہی تقسیم ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم نہیں ہوگی۔ کوئی بھی فرد ہوگا وہ یا جنت میں جائے گا یا کس میں جائے گا؟ جہنم۔
گروہ کی بات اور ہے، اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا سیاسی دھڑا کیا ہے، اس کا گروہ کیا ہے، اس کی جماعت کیا ہے، اس کا عمل، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن فائنل جو تقسیم ہے، فائنل جو فیصلہ ہے، وہ دو ہی گروہ باقی رہ جائیں گے۔ کون سے؟ ایک جنت والے اور ایک جہنم والے۔ فرمایا اب ایک طرف ہے جنت والے اور ایک طرف ہے آگ والے اور دوزخ والے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ یہ اللہ رب العزت نصیحت کر رہے ہیں اہل ایمان کو کہ دیکھو آگ والے اور جنت والے کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، بظاہر بڑی مزے میں گزر رہی ہوتی ہے اور بڑی شاندار پروٹوکول کے ساتھ ہوتی ہے، وی آئی پی ماحول ہوتا ہے اور جناب من مرضیاں ہوتی ہیں، کیا موج میلہ ہوتا ہے، کیا لذتیں اور جناب لذتیں ہوتی ہیں اور کیا مزے ہوتے ہیں، لیکن کب تک ہے تو دنیا نا ختم ہو جائے گی۔ فائنل اور مستقل اور ہمیشہ کی جو تقسیم ہے وہ دو ہے، یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو کیا کرو، چلاؤ اور اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھو اور اپنے معاملات کو دیکھو۔ جنت والے اور آگ والے کبھی برابر ہو سکتے؟ اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں، هم الفائزون، یہی کامیاب ہے۔ یہی کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، حضرت خبیب اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں کو دہکتے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اتنی سزائیں دی جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ کو بھی ترس آ جاتا تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی، ان کی آنکھوں کو ضائع ہی کر دیا گیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کو 2 مخالف سمتوں میں دوڑنے والے اونٹوں کے ساتھ ان کی دونوں ٹانگوں کو باندھ کے 2 لخت کر دیا گیا۔ یہ سزائیں ان کو دیکھ کے ترس آتا ہے، ان کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کتنے مظلوم ہیں، کتنے بیچارے ہیں، کتنی مشکل اور مصیبت میں زندگی ہے، اور ان کے مدِ مقابل کتنی شاندار زندگی ہے، سرداری کا نظام ہے اور چودھری ہے اور جیت ہے اور کامیابی ہے اور من مرضی ہے، کروڑوں اربوں لاکھوں خربوں کے مالک ہیں، اثاثے ہیں وہ کسی سے گنے ہی نہیں جاتے، اور اتنے اثاثے بنانے کے باوجود نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے نہ ان سے اتنی قابل رشک زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں تمہارا حساب غلط ہے، اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنت والے ہیں یہ کیا ہے؟ اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ اکبر، ساری زندگی دکھوں مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزری ہوگی، پروردگار کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ کہے گا سنا میرے بندے کیسی گزری؟ کہے گا یا اللہ جب سے تو نے پیدا کیا ہے تب سے لے کے آج تک مشکلوں مصیبتوں پریشانیوں اور دکھوں میں گزری تھی، یا اللہ ایک تیرے ساتھ معاملہ سیدھا کیا تھا، باقی ساری کائنات کے ساتھ بگڑ گیا اور سارے دشمن بن گئے اور ساری زندگی ہی دکھوں میں گزری۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں اس کو لے جاؤ، ٹھکانہ اس کا جنت ہے، لیکن چھوڑ کے نہیں آنا، بس لے جاؤ جنت کا صرف ایک چکر ایک پھیرا لگوا کے میرے پاس لے آؤ، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے لے جائیں گے، ایک لمحے میں بس جنت میں داخل ہوئے فوراً ہی نکال کے اللہ کے دربار میں لے آئیں گے۔ اللہ پوچھے گا سنا بندے کیسی گزری؟ کہے گا یا اللہ جب سے تو نے پیدا کیا اس وقت سے لے کے آج تک میں نے کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ یہ ہے اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اور ایک وہ جس کی بڑی شاندار گزری ہے،
اس کا ناشتہ بھی جناب ہیلی کاپٹر پہ آتا ہے، اور اس کے صبح شام وی آئی پی پروٹوکول ہے، اور اس کے کھانے کمال کے ہیں، اور اس کے رشتے بھی کمال کے ہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے اور سونے کی قبر میں وہ چلا گیا ہے، ایسے کے بارے میں رسول اللہ میں اللہ کہے گا بلاؤ اس کو بلایا جائے گا، اللہ کہے گا سنا بندے کیسی گزری، کہے گا یا اللہ جب سے تو نے پیدا کیا آج تک میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، اللہ کہے گا اس لیے مجھے بھول گیا، فرشتوں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن چھوڑ کے نہیں آنا، لے جاؤ اس کو، پھیرا لگوا کے میرے پاس لاؤ، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے لے جائیں گے، بس جہنم میں داخل کریں گے، فوراً ہی نکال لیں گے، فوراً ہی نکال کے اللہ کے دربار میں لے آئیں گے، اللہ کو کہے گا سنا بندیا کیا حال ہے، کہے گا یا اللہ جب سے تو نے پیدا کیا آج تک میں نے کوئی آسانی دیکھی ہی نہیں، تو جب اخیر یہ ہے تو پھر نافرمانیاں کیوں، پھر بغاوتیں کیوں، پھر منمانیاں کیوں، پھر اپنے دل کی مرضیاں کیوں، ویسے بھی دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، یہ تو آخرت کی بات ہے نا کہ اللہ پوچھے گا، دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک آدمی بڑی شاندار زندگی گزار ہوتا ہے، بڑی شاندار زندگی گزار ہوتا ہے، ایک رات بخار چلے نا ذرا 104-105 تک چلا جائے اور جناب اس کو ٹھنڈ لگتی رہے اور سردی لگتی رہے یا کسی برف کے علاقے میں پھنس جائے سردیوں میں یا گرمیوں میں جناب کسی جنوبی پنجاب کے علاقے میں صحرا میں اس کو پانی نہ ملے کچھ 4 گھنٹے تو بندے کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ سناؤ بھائی کی حالت کہے آپ بڑے پھنسے ہیں بڑا ذلیل ہو گیا کہے گا کہ نہیں کہے؟ تو تھوڑی سی مصیبت ساری زندگی کی سہولتوں کو کیا کرتی ہے؟ بھلا دیتی ہے، اور تھوڑی سی سہولت وہ زندگی کے دکھوں کو کیا کرتی ہے؟ وہ بھی بلا دیتی ہے۔ بچے کو پھینٹے لگاؤ اچھی خاصی پھینٹی لگا دو، کبھی کوئی چھوٹا بچہ ہو نا اس کو اچھا خاصا پھینٹا لگا کے نا بعد میں گود میں بٹھا لو اور کو 2-4 چاکلیٹیں لے دو، 2-4 ٹافیاں لے دو، کو 50 روپے جیب میں ڈال لو، اس سے مجھے سنا ہوتا کیا رہے ابا تو چنگا ہی بنائے ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کیا ہے انسان کی فطرت۔ تو جو آخر میں کام ہونے والا اس کے بارے میں کچھ سوچو نا، اس کے کوئی انجام سوچو، اس کے بارے میں تیاری کرو۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ بھی نصیحت ہے بھائی، دیکھو ہم نے تمہیں کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے، اور قرآن کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی کمال کی چیز ہے کہ اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو اے نبی آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعاً جھک جانے والا، متصدعاً ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا، من خشیت اللہ، کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے اور اتنی کمال کی کتاب ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے کیا ہو جاتا؟ جھک جاتا۔ یہ منافق کیسے بدبخت ہے کہ ان کے پاس قرآن آیا جھکتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا یہ یہودی کیسے بد نصیب ہیں کہ محمد کریم آپ ان کو قرآن سناتے ہو، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو قرآن میں بڑی کمال کی چیز ہے، یہ ڈھیٹ اور بے شرم ہے کہ ان پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کر دیتے، هذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو اے نبی آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعاً، ڈر کے ساتھ جھکنے والا۔ خشوع کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں ہوں، جھکنا بھی ہو، اور جھکنا کس وجہ سے ہو؟ خوف کی وجہ سے۔ جھکنا ہو اور کس وجہ سے ہو؟ جھکنا خوف کی وجہ سے۔
मुतसद्दियन टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला, मिन खशियतिल्लाह, किसकी वजह से? अल्लाह के डर की वजह से। वतिलकल, लेकिन इंसान क्या है? इंसान बड़ा सख्त है। कुरान मजीद में दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद किया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फहिया कल हिजारा, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि वो पत्थरों की तरह सख्त हो गए। आगे फरमाया औ अशद्दु कस्वा, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। फरमाया फइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थर और पहाड़ तो ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं। अल्लाह के डर की वजह से क्या होती है? उनसे नहरें फूटती हैं। कहीं वो पहाड़ होते हैं जो अल्लाह के डर की वजह से गिर पड़ते हैं, स्लाइडिंग हो जाती है। कहीं वो पहाड़ होते हैं अल्लाह के डर की वजह से फट जाते हैं और उनसे पानी के चश्मे जारी, पहाड़ तो फिर भी डर जाते हैं। तुम इससे भी क्या हो गए? तुम्हारे दिल ज्यादा सख्त हो गए कि अल्लाह के डर की वजह से तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। वतिलकल अमसाल, और ये मिसालें हैं, नस्रिबुहा, हम इनको बयान करते हैं, लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि वो यतफक्करून, क्या करें? गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। ये सूरत जो है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार कुदरतें और अजायब, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अस्माए हुस्ना है उनका बहुत ज्यादा जिक्र है। इसमें इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना का तज़किरा है, अल्लाह की सिफात का तज़किरा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेहिसाब कुदरतों का तज़किरा है। मकसद कि काफिरों को एहसास हो, वो वापस लौटे, वो मान ले, वो तौबा कर ले, और मुस्लिमान जो हैं उनके दिलों में इत्मीनान हो कि हमने जो दीन कबूल किया है वो मामूली नहीं है, हमने जिस ज़ात पर ईमान लाने को कबूल किया है वो ज़ात कोई मामूली ज़ात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेशुमार नाम है। अल्लाह के उन नामों में जो सबसे बड़ा नाम है, जो अल्लाह का ज़ाती नाम है, वो है अल्लाह। वो क्या है? अल्लाह। तो अल्लाह का माना होता है वो अकेली ज़ात जिसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। तो ये अल्लाह जो है, ये असल में अल्लाह का जो असली नाम है ना, ज़ाती नाम है, वो है, उसके तौर पे इसमें अलम के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो बाकी जितने भी नाम हैं वो फिर आगे इस नाम की क्या बन जाती है? दलील। अल्लाह वो ज़ात है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो बाकी जितने भी सिफात हैं, जितने भी नाम हैं, वो अल्लाह के इस नाम की क्या बनते हैं? दलीलें बनते हैं और उनके शवाहिद बनते हैं। तो अल्लाह ने अब पहले अपने नाम का तज़किरा फरमाया, असली नाम का, फिर अपनी सिफात का तज़किरा। वल्लाहुल्लज़ी, वही अल्लाह है जो ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद मगर वही। तो है कौन? आलिमुल गैबि वश्शहादा, माबूद जो होता है उसको कम से कम गैब की बातों का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गैब की बातों का भी पता होना चाहिए, जाहिर का भी। अच्छा, जिसके पास इल्म ही नहीं है वो माबूद बनने के काबिल है? वो तो अच्छा भाई, जिसके पास तुम बैठ के उसकी टांगे दबाते रहो और उसको बात सुनाते रहो, दरमियान में होंगे या फिर उठ के कहा कि आप क्या ये माबूद है? ये कैसे माबूद है? ये कैसे मुश्किल कुशा हो सकता है? तो फरमाया वल्लाहुल्लज़ी, वो अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इबादत के लायक क्यों नहीं? इबादत के लायक इसलिए कि आलिमुल गैबी वश्शहादा, वो गैब को भी जानने वाला है और हाजिर को भी जानने वाला है। तो वो गैब और हाजिर को चूंकि हर चीज का उसको इल्म है, इसलिए इबादत उसी का क्या है? हक है। उसके अलावा किसी के पास हर चीज का चूंकि इल्म नहीं है, इसलिए वो इबादत के लायक नहीं। अच्छा, ये तो कमाल हुआ कि आलिमुल गैब, वो गैब को जानने वाला है। वह शहादा, ये क्या कमाल हुआ कि जाहिर को जानने वाला है। जाहिर तो सब जानते हैं, जाहिर तो सब जानते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है। जाहिर सब कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता?
بندہ ایک بندے کے ساتھ 20 سال گزارتا ہے، آخر جو کی کرتا ہے دال آگے نکل جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں لگتا، ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ایک عورت کے ساتھ 25 سال گزارتا ہے، 25 سال کے بعد طلاق دے دیتا ہے، پوچھتا ہے یار کیا ہو گیا؟ وہ مجھے بہت دھوکہ دیتی تھی، مجھے اس کا ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگ گیا۔ کیوں یہ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ 25 سال جس عورت کے ساتھ اس نے رات بھی اور دن بھی گزارے اس کا اس کو پتا، تو پھر ظاہر کو جاننے والا یہ تو یہ غیب کو بھی نہیں جانتا، اور جو آنکھوں کے سامنے اس کا بھی اس کو کوئی پتا ایویں بدھو ہے دیاندہ میں لوگ بڑا پتا کوئی نہیں۔ تو اصل میں کون ہے؟ اللہ ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر نہیں ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ انسان نہ ظاہر کو جانتا ہے کما حق ہو، اس کی حقیقت کو، نہ باطن کو جانتا ہے۔ واللہ الذی، وہی اللہ جو لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی، عالم الغیب والشہادہ وہی جاننے والا ہے غیب کو اور ظاہر کو، هو الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ کلمات تاکید کے لیے دوبارہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، الملک بادشاہ ہے، الملک کیا ہے؟ بادشاہ۔ بادشاہ تو اور بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو جتنا بڑا بادشاہ ہوگا یا تو اپنے گھر پہ بادشاہ ہوگا، یا محلے پہ بادشاہ ہوگا، یا گاؤں پہ بادشاہ ہوگا، یا شہر پہ بادشاہ ہوگا، یا ملک پہ بادشاہ ہوگا، یا 2-4 ملکوں پہ بادشاہ ہوگا، محدود بادشاہ، لا محدود بادشاہت سوائے اللہ کے کسی کی۔ اچھا پھر جو بھی بادشاہ ہوگا اس کے اوپر بھی کوئی اور ہوگا، ہے نا بھائی؟ جو بادشاہ ہوگا محلے کا اس کے اوپر تحصیل والا ہوگا، تحصیل والا ہے تو ضلع والا ہوگا، ضلع والا ہے تو صوبے والا ہوگا، صوبے والا ہے تو پھر اس میں ملک والا ہوگا، ملک والا ہے تو اس کے اوپر پھر کوئی اور ہوگا، پھر وہ باہر والے ہو جائیں گے اس پر۔ اچھا اگر وہ ساری دنیا کے لیے تو پھر بھی اس پر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ کیا بادشاہت ہوئی کہ آپ کے اوپر بھی کوئی بادشاہ ہے؟ کوئی ہے بات؟ سواد نہیں آئے اس بادشاہت کا کوئی مزہ کہ آپ خود کسی کے پابند ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ اصل الملک اللہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور ملک نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور بادشاہ نہیں۔ واللہ الذی، وہی اللہ جو لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، الملک کیا ہے؟ بادشاہ، القدوس پاک ہے، بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ اچھا جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گدی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بدکار ہوتے ہیں، زیادہ تر ہوتے ہی نہیں ہوتے، 2 نمبریاں کرتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، ان کو پوچھنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے بادشاہ بھی ایسا کہ اس کے اوپر کوئی اور بادشاہت، کوئی پوچھنے والا، لیکن اتنی بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود القدوس ہے بھی کیا ہے نا؟ کمال، اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود 2 نمبری نہیں ہے، القدوس بہت زیادہ کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ السلام سلامتی والا ہے، السلام سلامتی والا ہے، اس میں 2 مطلب ہیں اس کے، یہ خود سلامتی والا، اس کی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ السلام کا ایک اور معنی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی سلامتی والا ہے، اور صرف خود نہیں پوری کائنات میں جس کو سلامتی ملتی ہے دینے والا بھی کون ہے؟ وہی ہے، خود بھی سلامتی والا ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، انت السلام تو سلامتی والا ہے، منک السلام جس کو بھی سلامتی ملی وہ کس سے ملی ہے؟ تجھ سے ملی ہے۔ سلامتی کس سے ملی ہے؟ تو دینے والا۔ واللہ الذی، وہی اللہ جو لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، الملک بادشاہ ہے، القدوس بہت زیادہ پاکیزہ ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے۔ کون ہے؟ امن
دینے والا. پوری کائنات میں امن دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس کو اللہ امن دے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. المحیمن نگران کرنے ہے. کیا ہے؟ نگہبانی کرنے والا ہے. نگہبانی کرنے والا. تو محیمن اصل میں کہتے ہیں اس مرغی کو جو اپنے چوزوں پر اپنے پر پھیلا لے. حیمن الطائر علی خرافہ، اپنے چوزوں پر اپنے پر کیا کرے. اچھا بھائی، جب چوزوں پر مرغی اپنے پر پھیلا لے پوری دنیا سے چوزے بے خوف ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ نہ ان کو بارش کا ڈر، نہ ان کو آندھی کا ڈر، نہ طوفان کا، نہ بجلی کا، نہ کسی دشمن کا. چوزے بالکل کیا ہو جاتے ہیں؟ بے خوف. تو حیمن محیمن کہتے ہیں نگرانی کرنے والا. پوری دنیا سے جس پر وہ سایہ کرتے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. نگہبانی کرنے والا. المؤمن امن دینے والا، المحیمن نگہبانی فرمانے والا، العزیز سب پر غالب، العزیز سب پر غالب، الجبار زبردست. الجبار جبر سے نکلا مجبور کرنے. وہ اتنا قوت والا ہے کہ اپنا فیصلہ زبردستی سب سے کیا کر سکتا ہے؟ منوا سکتا ہے. ہمارے لوگ تو فیصلہ کرتے ہیں تو لوگ نے نہیں ماننا کر لے جو کہتے ہیں نا بھائی. بڑے بڑے بادشاہ بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنے بھی نہیں مانتے بعد میں وہ جانے 4 سال بعد ساڈی گل ساڈے اپنے نہیں ہم مانتے کسی کی منتی ایسے ہی ہے نا. تو الجبار کہتے ہیں جو اپنا فیصلہ کیا کر سکتا ہو؟ اپنی گورننس، اپنی حکومت، اپنا سلطہ قائم کر سکتا ہو. زبردستی اپنا فیصلہ منوا سکتا. آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، ستارے بھی، فرشتے بھی، انسان، پوری کائنات میں کوئی مخلوق ایسی ہے جو اپنے اوپر اللہ کے مسلط کیے ہوئے فیصلے کو کہ میں نہیں مانتا. کوئی ہے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ انسان ہے کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا. چلو نماز کہتا ہوگا نہیں پڑھتا، لیکن یہ فیصلہ کہ تو بڈھا ہونا ہے یہ روک سکتا ہے اس فیصلے کو؟ یہ فیصلہ کہ تیری موت آنی ہے اس فیصلے کو روک سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کہ تو نے بیمار ہونا ہے اس فیصلے کو روک سکتا ہے؟ الجبار جو اپنا فیصلہ قوت کے ساتھ منوانے کی کیا رکھتا ہو؟ طاقت رکھتا ہو. الجبار زبردست. المتکبر بہت بڑا. متکبر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے بڑا ہے نہیں بنتا ہے، بڑا ہے نہیں بنتا ہے. یہ ہے کفر. یہ کیا ہے؟ کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی مکروہ صورت یہ ہے کہ کوئی بڑا نہ اور اپنے آپ کو کیا سمجھے. تو انسان تکبر کرے تو اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں. دوسرا ہے المتکبر کہ ہے بڑا، وہ بڑا بنتا نہیں ہے ہی بڑا. تو اللہ واقعات کیا ہے؟ بڑا. المتکبر بہت بڑا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں. پھر سن لیں. واللہ الذی، وہی اللہ جو لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، الملک بادشاہ ہے، القدوس بہت زیادہ پاکیزہ ہے، السلام سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المحیمن نگہبانی کرنے والا ہے، العزیز غالب ہے، الجبار زبردست ہے، المتکبر بہت بڑا. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یشرکون، اس سے جو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. یہاں پہ 3 صفتیں، الخالق، الباری، المصور. یہ تینوں صفتیں دراصل اگر علیحدہ ہوں تو ان کا ترجمہ ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا. کون؟ پیدا کرنے. اکٹھی آئیں تو دراصل یہ 3 مرحلوں کے نام ہیں. تخلیق کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3. ان تینوں کے یہ مختلف درجے ہیں. الخالق، تخلیق کا سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یا پیدا کرنے والا اپنے دماغ میں سکیچ بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ میں نے یہ پہل بنانا ہے.
باہر ہم نے گرا دی ہے، وہ مسجد گرا دی گئی ہے. تو جو بنانے والا اس نے اپنے دماغ میں اور اسکیچ بنایا سب سے پہلے کیسی بنے گی، پھر اس نے وہ نقشہ بنایا بھی ہے نا، کہ نہ کہ اسکیچ بنایا اس نے کہ میں نے اس طرح کی بنانی ہے. تو یہ جو اسکیچ بنانے والا ہے، نقشہ بنانے والا، اس کو کہتے ہیں الخالق. البارئ. نقشہ بنانے کے بعد اس کو زمین پہ لے کے آنے والا، اس کو وجود میں لانے والا. الباری اس کو کیا کرنے والا؟ وجود میں لانا. المصور وجود میں لانے کے بعد فائنل کرنے والا. کیا کرنے والا؟ جیسے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ میں نے آدم کو کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے. فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پہ کیا بنانے والا ہوں؟ یہ ہے الخلق. اچھا، پھر زمین کی مٹی اس کو بنایا اور اس کو گو دیا اور جناب اس کو پکا کیا، اور پکا کرنے کے بعد اس سے کیا بنا دیا؟ پتلا بنا دیا. یہ ہے الباری. کیا ہے؟ الباری، اس کو وجود میں لانے والا. المصور اس پتلے میں پھر کیا پیدا کرتی؟ جان پیدا کرتی اور آدم بن گیا. یہ ہے المصور. تو جب یہ تینوں اکٹھے ہیں پھر ان کے یہ تین مرحلوں کے نام ہیں. تخلیق کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3. سب سے پہلا مرحلہ سکیچ بنانا، اس کو وجود میں اپنے دماغ میں اس کی نقشہ بنانا، کیسے بنانا. پھر اس کا جو وجود ہے اس کو بنانا، پھر اس وجود کو شکل و صورت دینا. یہ 3 مرحلے. واللہ الخالق البارئ المصور. وہی اللہ الخالق نقشہ بنانے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے. البارئ کیا کرنے والا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے. المصور صورتیں بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنى. یہ جو نام بتائے تھوڑے سے، یہ جو اب تک تمہیں اللہ کے نام بتائے کیا ہے؟ تھوڑے سے ہیں. اصل میں اس کے لیے بہت اچھے اچھے بے شمار نام. کتنے نام ہیں؟ بے شمار نام. ایک جگہ پہ اللہ ہے رسول اللہ نے ان اللہ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ہیں. وہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ ٹوٹل 99. کیا ہے؟ 99 کا ذکر آیا ہے. تو 99 سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. اتنے نام ہے کہ کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. بے شمار نام ہے اللہ. لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے نام ہے اچھے اچھے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا.